اللہ اللہم اجمعنا۔ جی السلام علیکم، میں کینیڈا سے نعیمہ بات کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب کو اور آپ کو بہت بہت السلام علیکم اور عید مبارک۔ خیر مبارک۔ جی مفتی صاحب، میری بیٹی، میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا آپ کے مرید ہیں، اور ہم لوگ تو آپ کے شروع سے بہت پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں مختصر بات کرنا چاہ رہی تھی، میرے ہسبینڈ نے ان کی پاکستان میں جو پینشن تھی وہ بند ہو گئی تھی 6 سال پہلے تو ملتی تھی پینشن، پھر آپ سے رابطہ کیا تھا تو آپ نے سورہ جمعہ 5 دفعہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا، وہ پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فتح کی آخری رکوع کی آیت نا محمد رسول اللہ سے آخر تک وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہاں سے بھی کوئی جیسے زبان سے یہاں سے اورلی بات ہوتی تھی تو کوئی مطلب وہ نہیں ہوتی تھی کہ نہیں کام نہیں ہو رہا۔ تو اب میرے ہسبینڈ خود پاکستان جا رہے ہیں، تو مفتی صاحب ذرا سا آپ ایسا کوئی کام بتایا کہ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے اور دعا بھی کر دیجیے جو ان کی 6 سال سے پینشن رکی ہے وہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کرے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ تو اس کے لیے آپ انہیں کہیں یا مزلو 55 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے کہ جو ان کی پینشن ہے، جو امانت ہے، ان کو مل جائے، آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اللہ کے رحم سے میرا حق مجھے ادا کر دیا جائے۔ تو یا مزلو جو ہے میم ذال اور لام، یا مزلو، تو یہ اللہ کا جو اسم ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت مجرب ہے، انشاءاللہ ان کو ضرور کام ہوگا، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ میں آپ سے یہاں ایک سوال کروں گا کہ ہمیں بہت سی کالیں آتی ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی کہ لوگوں کی کام پورے ہو جاتے ہیں، جو آپ بتاتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ کچھ کالز ایسی بھی آتی ہیں جہاں لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے ان کی کال تھی ڈیلس سے، کہ ان کی بات پوری نہیں ہوئی۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ باتیں پوری نہیں ہوتی؟ کیا پڑھنے میں کوئی کسر رہ جاتی ہے، یہ نیت میں کوئی کسر رہ جاتی ہے، یا اللہ کے پہ یقین میں کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی؟ ہے تو اللہ کی مرضی، لیکن یہ فرمائیے کہ کیا ایسی بات ہے جس سے؟ یار بڑا اچھا سوال کیا جی۔ بس یہ بندے اور خدا کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ جی، بندے اور خدا کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ جی۔ ہم بندے ہیں، ناقص ہیں، ہم بتا دیتے ہیں، باقی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ اپنے منشا پہ کبھی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، تاکہ ہمیں اپنی حقیقت پتہ لگی رہے کہ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ جی کرنے والا میں خود ہوں۔ جی، جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، جی، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں، کر جاتا ہوں، دوسرا کرتا ہوں، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مطلب میں سمجھ لیا کہ اور ذات ہے جو تصرف کرتی ہے، میں تو ایک ذریعہ ہوں۔ تو اس سے میں نے رب کو پہچانا۔ تو اللہ اپنی پہچان کراتے ہیں کہ ہم نے ایک کو وظیفہ دیا، اس کا کام ہو گیا، دوسرے کو دیا، اس کا کام نہیں ہوا۔ اس سے ہمیں اپنا عجز اور اپنی یہ بندگی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اصل اس کی فضل اور رحمت سے کام ہوتے ہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک واسطہ اور ذریعہ ہیں، ذریعہ ہم آپ کو پیغام پہنچا رہے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اتار دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے منشا اور مشیت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بعض پڑھنے میں وہ قوت نہیں ہوتی، یا پڑھنے میں وہ توجہ نہیں ہے، یا یہ کہ گناہوں کی کثافت اتنی ہوتی ہے کہ ابھی کثافت صاف ہو رہی ہوتی ہے تاکہ لطافت کا وقت آئے۔ جیسے انسان اپنے بدن کے میل کو پہلے دور کرتا ہے، بعد میں خوشبو لگاتا ہے، کپڑے کے میل کو پہلے دور کرتا ہے، پھر خوشبو لگاتا ہے تو خوشبو آئے گی۔ اسی طریقے سے ہماری روح میں اتنی کثافت اور معصیت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ جو وظیفہ بتایا ہے وہ پڑھ رہا ہے انسان، اس سے اصل میں ابھی میل اور کثافت دور ہوئی ہے روح کی۔ جب بالکل دور ہو جاتی ہے، اب اس کے اوپر جو ہے اللہ کی رحمت کا عطر چھڑکنے کا وقت آتا ہے، تو اللہ کی اپنی رحمت نچھاور ہوتی ہے، تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کی مختلف سنتیں ہیں، اسی حساب سے ہوتا ہے کہ انسان ذکر کرتا رہتا ہے۔ بعض کی پہلے سے طبیعت میں لطافت اتنی ہے کہ جیسے اللہ کا ذکر شروع کیا فوراً نفع ہو گیا، اور یا اللہ کی مشیت فوراً ظاہر ہوئی اور اس کو بینیفٹ ہو گیا۔ یا قبولیت کی ایسی گھڑی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ خود حدیث میں آتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو مختلف گھڑیاں بتائی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ مغرب سے پہلے کا جو ٹائم ہے، عصر مغرب درمیان کا، اس کے اندر وہ گھڑی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جب خطبہ جمعہ ہوتا ہے تو 2 خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے، وہ گھڑی ہوتی ہے۔ تو مختلف گھڑیاں ہیں۔ تو اسی طرح کوئی کہتا ہے تہجد کے وقت کی گھڑی ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں جب بارش برس رہی ہو وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت کھڑے ہو کے اللہ سے دعا شروع کر دے، یا برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو دعا کر دے، دعا قبول ہوتی ہے، یا اذان کا وقت تو اذان مؤذن دے رہا ہے، یہ عین قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یا اللہ میری فلاں مراد پوری کر دے۔ تو مختلف گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اللہ نے تو بس اس گھڑی سے میچ کر جاتی ہے آپ کی دعا، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔
تو بس اوقات نہیں کرتی تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف رنگ ہیں اللہ کے، وہ تو اللہ کی ذات جو ہے مختلف شانوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. تو اصل وہی ہے کہ یہ بس بندے کا کام مانگنا ہے. جی بس آپ مانگتے رہیں، وظیفہ پڑھتے رہیں، اور جو روحانی طبیب آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اب یہ وظیفہ چھوڑ دیں، اب یہ شروع کر دیں، اب یہ شروع کر دیں. تو ہمارا کام مانگنا ہے. کہتے فقیر بے نوا کا کام گلی میں صدا لگاتے جانا ہے. کوئی سخی داتا ہاتھ نکال کے ایک لپ آٹے ڈال دے تو ڈال دے. جیسے بابا بلے شاہ کہتا ہے مالی دا کم پانی لانا، پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو اب ہمارا کام مانگنا ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے، کب اور کیسے دے گا. جی بہت بہت شکریہ اس بات کا. میں ایک صرف چھوٹی سی بات کہوں گا پھر کال لیں گے، اور وہ صرف یہ کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی نیت صاف ہونی چاہیے اور ان کے باقی اعمال بھی صاف ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ تو علماء دو لفظ کہتے ہیں اس کو، صدق مقال، رزق حلال. جی کہ رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، بات سچی کیا کریں. یہ دو وصف ہوں گے تو وظیفہ جلدی اثر کرے گا، منزل مل جائے گی. بہت شکریہ.